أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات، فرمایا خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کو جو معجزہ عطا فرمایا ہے وہ اعلیٰ درجے کی اخلاقی تعلیم اور اصول تمدن اور اس کی فصاحت و بلاغت کا ہے، جس کا مقابلہ کوئی انسان ہرگز نہیں کر سکتا، اور ایسا ہی معجزہ غیب کی خبروں اور پیشگوئیوں کا ہے۔ اس زمانے کا کوئی شعبدہ بازی کا استاد ایسا کرنے کا ہرگز دعویٰ نہیں کرتا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے نشانات کو ایک صاف تمیز عطا فرمائی ہے تاکہ کسی شخص کو حیلہ حجت بازی کا نہ رہے، اور اس طرح خدا تعالیٰ نے اپنے نشانات کھول کھول کر دکھائے ہیں جن میں کوئی شک و شبہ اپنا دخل پیدا نہیں کر سکتا۔ فرمایا ہماری سب پیشگوئیاں اقتداری پیشگوئیاں ہیں، اور یہ اس بات کا نشان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ فرمایا لوگوں کی فصاحت اور بلاغت الفاظ کے ماتحت ہوتی ہے، اور اس میں سوائے قافیہ بندی کے اور کچھ نہیں ہوتا، جیسا کہ ایک عارب نے لکھا ہے کہ سافرت الی روم وانا علی جامل ماتوم، میں روم کو روانہ ہوا اور میں ایسے اونٹ پر سوار ہوا جس کا پیشاب بند تھا۔ یہ الفاظ صرف قافیہ بندی کے واسطے لائے گئے ہیں، مگر یہ قرآن شریف کا اعجاز ہے کہ اس میں سارے الفاظ ایسے موتی کی طرح پروئے گئے ہیں اور اپنے اپنے مقام پہ رکھے گئے ہیں کہ کوئی ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ نہیں رکھا جا سکتا، اور کسی کو دوسرے لفظ سے بدلا نہیں جا سکتا، لیکن باوجود اس کے کہ قافیہ بندی اور فصاحت اور بلاغت کے تمام لوازم بھی موجود ہیں۔ اس موقع پر ایک شخص نے کسی صوفی گدی نشین کی تعریف کی کہ وہ آدمی بظاہر نیک معلوم ہوتا ہے، اگر اس کو سمجھایا جائے تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس بات کو پا جائے، اور عرض کی کہ میرا اس کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے کہ اگر حضور مجھے ایک خط ان کے نام لکھ دیں تو میں لے جاؤں گا، اور امید ہے کہ ان کو فائدہ ہو۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آپ 2-4 دن یہاں ٹھہریں، میں انتظار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خود بخود استقامت کے ساتھ کوئی بات دل میں ڈال دے تو میں آپ کو لکھ دوں۔ پھر فرمایا جب تک ان لوگوں کو استقامت حسن نیت کے ساتھ چند دن کی صحبت نہ حاصل ہو جائے تب تک مشکل ہے۔ چاہیے کہ نیکی کے واسطے دل جوش مارے اور خدا کی رضا کے حصول کے لیے دل ترساں ہو۔ اس شخص نے حضور کی خدمت میں پھر عرض کی کہ ان لوگوں کو اکثر یہ حجاب بھی ہوتا ہے کہ شاید کسی کو معلوم ہو جائے تو لوگ ہمارے پیچھے پڑ جائیں۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ ایسے لوگ لا الہ الا اللہ کے قائل نہیں ہوتے اور سچے دل سے اس کلمے کو زبان سے نکالنے والے نہیں ہوتے۔ فرمایا جب زید و بکر کا خوف درمیان میں ہے تب تک لا الہ الا اللہ کا نقش دل میں نہیں جم سکتا۔ فرمایا یہ جو رات دن مسلمانوں کو کلمہ طیبہ کہنے کے واسطے تحریص
اور تاکید ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ بغیر اس کے کوئی شجاعت پیدا نہیں ہو سکتی۔ جب آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو تمام انسانوں اور چیزوں اور حاکموں اور افسروں اور دشمنوں اور دوستوں کی قوت اور طاقت ہیچ ہو کر انسان صرف اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے اور اس کے سوائے سب اس کی نظروں میں ہیچ ہو جاتے ہیں، پس وہ شجاعت اور بہادری کے ساتھ کام کرتا ہے اور کوئی ڈرانے والا اس کو ڈرا نہیں سکتا۔ فرمایا فراست بھی ایک چیز ہے، جیسا کہ ایک یہودی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی کہہ دیا کہ میں ان میں نبوت کے نشان پاتا ہوں، اور ایسا ہی مباہلہ کے وقت عیسائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر نہ آئے، کیونکہ ان کے مشیر نے ان کو کہہ دیا تھا کہ میں ایسے منہ دیکھتا ہوں کہ اگر وہ پہاڑ کو کہیں گے کہ یہاں سے ٹل جا تو وہ ٹل جائے گا۔ فرمایا اگر کسی کے باطن میں کوئی حصہ روحانیت کا ہے تو وہ مجھ کو قبول کر لے گا۔ حضور اقدس نے اسی لیے فرمایا ہے ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، جس کی فطرت نیک ہے آئے گا وہ انجام کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔